تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام مرکز ختم نبوت چناب نگر میں سالانہ ختم نبوت کورس کا انعقاد کیا گیا۔ کورس میں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن KTV حسن رانا صاحب نے قادیانی جماعت کی سوشل میڈیا پر اسلام اور پاکستان کے خلاف جاری سازشوں جیسے اہم موضوع پر لیکچر دیا۔ سالانہ ختم نبوت کورس سے متعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں کا کہنا ہے: الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرات محترم، آل پاکستان ختم نبوت کورس، اس کا آغاز 1949 میں ہوا۔ فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ اور مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ کرام مقرر ہوئے اور ملک کے نامور علماء، خطباء اور مبلغین و مناظرین اسی کورس سے تربیت یافتہ ہیں۔ قریبی دور میں ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی، حضرت مولانا اللہ سید صاحب، حضرت مولانا زاہد الراشدی اور بھی سینکڑوں سے متجاوز علماء کرام نے اس کورس سے تربیت حاصل کی۔ یہ کورس سرگودا میں، ملتان میں، چنیوٹ میں مختلف مقامات پر ہوتا رہا۔ 1974 میں چناب نگر ربوہ کھلا شہر ہوا اور 1975 میں یہ ہماری مسلم کالونی مارز وجود میں آئی اور 9 کنال زمین یہ مسجد مدرسہ کے لیے رکھی گئی۔ محکمہ ہاؤسنگ کے جو شرائط تھیں وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پوری کیں۔ الحمدللہ یہاں مسجد بنائی، مدرسہ بنایا۔ پھر جب طلباء کرام کی تعداد بڑھنے لگی تو سامنے 15-16 کنال زمین خریدی اور وہاں ڈبل سٹوری مکان بنوایا، اور آج سے 30 سال پہلے یہ کورس یہاں شروع ہوا۔ اب الحمدللہ اس کورس کو اللہ پاک نے بہت برکت عطا فرمائی۔ سینکڑوں سے متجاوز علماء کرام اور طلباء اور عصری تعلیمی اداروں سے BA یہ الحمدللہ ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کے لیے جو میرٹ مقرر کیا تھا وہ دینی تعلیمی اداروں سے رابعہ اور عصری تعلیمی اداروں سے میٹرک، اور پھر ہم نے اس پر کافی غور و خوض کرنے کے بعد سوچا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اندرون سندھ اور بلوچستان کراچی میں، اور پنجاب اور چناب نگر یہ خیبر پختونخوا یہاں۔ لیکن کراچی کے دوستوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو 400 سے زیادہ طلباء ٹھہرانے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر الحمدللہ یہ ہم نے اس کے میرٹ میں تبدیلی کی کہ اب درجہ سادسہ اور BA ہمارا یہ میرٹ ہے، اور اس کے باوجود کہ ہم نے بہت سخت شرائط رکھی ہیں، اللہ کا کرم ہے 600 کے قریب طلباء کرام اس وقت طلباء مدارس عربیہ کے فضلاء، علماء اور عصری تعلیمی اداروں سے تربیت یافتہ یہاں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا اللہ سید صاحب دامت برکاتہم ہر روز صبح پہلے حیات عیسیٰ السلام پر گفتگو فرماتے رہے، پھر 1953، 74، 84 کی تحریکیں، اور اب تک جو اللہ پاک نے کامیابیوں سے سرفراز فرمایا ہے اس پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہماری نصاب میں 3 کتابیں ہیں: قادیانی شبہات کے جوابات، اول، دوم، سوم، اور حضرت مولانا غلام رسول دین پوری، حضرت مولانا توصیف احمد، حضرت مولانا مفتی راشد مدنی، مولانا وسیم اسلم اور محمد اسماعیل اور قاضی احسان احمد اور ہمارے مولانا عزیز الرحمان ثانی، یہ الحمدللہ۔ اور ایسے ہی پروجیکٹر کے ذریعے ہمارے ساتھی مولانا فضل الرحمان منگلا یہ درس دیتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے بہت سی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اور یہ ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب میں، اور جب تک یہ فتنہ ہے انشاءاللہ ہماری پرامن تحریک جاری رہے گی۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو فتنہ قادیانہ سے محفوظ میں۔
الحمدللہ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اسی چناب نگر میں 2023 کا جو سال ابھی جو کورس چل رہا ہے تو یہ 30واں سالانہ کورس الحمدللہ یہاں جاری ہے، اور جو ابھی 2-4 دن میں اس کی اختتامی تقریب ہوگی۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں جب وفاق المدارس کا شعبان کے شروع میں آخری پیپر ہوتے ہیں جمعرات کے دن، تو اس کے بعد جمعے کے دن پورے پاکستان سے طلبہ اکرام یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہفتے کے دن صبح 8 بجے پڑھائی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہمارے استاد محترم شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب کے پہلے سبق سے ہمارے کورس کا آغاز ہوتا ہے۔ 22 دن کا یہ ختم نبوت کورس ہوتا ہے، ہفتے کے دن آغاز ہوتا ہے، صبح 8 بجے پہلی کلاس ہوتی ہے، صبح 8 سے لے کر 12 تک، اس میں پہلا سبق 8 سے لے کر 9 تک، پھر دوسرا پیریڈ 9 سے لے کر 10 تک۔ 10 بجے کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے طلبہ اکرام کی ریفریشمنٹ کے لیے۔ اس کے بعد پھر 10:15 سے لے کر 12 بجے تک دوبارہ ان کی کلاس شروع ہو جاتی ہے۔ 12 بجے طلبہ اکرام کے لیے کھانے کا نظم ہوتا ہے، کھانے کے بعد یہ طلبہ اکرام آرام فرماتے ہیں۔ 2:15 بجے ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے، پھر ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک 2 پیریڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک طلبہ کے لیے تفریح کا وقت ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد پھر ان طلبہ اکرام کے لیے کھانا لگایا جاتا ہے، رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پھر ان کی ریفریشمنٹ کے لیے چائے کا نظم ہوتا ہے، گرین ٹی طلبہ اکرام کو مہیا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ طلبہ ریسٹ کرتے ہیں، پھر عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ ان کا 1 گھنٹہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے یومیہ کی بنیاد پر ان کا سبق ہوتا ہے، اور اس 1 گھنٹے کے بعد پھر 1 گھنٹہ جو طلبہ اکرام ہے، ہم نے 15 طلبہ اکرام پر مشتمل ایک گروپ بنائے ہوئے، تو یہ 15 طلبہ پر مشتمل جو گروپ ہوتا ہے تو وہ پورے دن کا پڑھا ہوا سبق اس کا آپس میں تکرار کرتے ہیں، اس کی ریوائزنگ کرتے ہیں، یا پھر تقریر کے انداز میں یا خطابت کے انداز میں اپنا وہ اظہار معافی ضمیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رات 10:15 بجے طلبہ اکرام کی چھٹی ہو جاتی ہے، آرام کرتے ہیں، اور فجر سے پہلے یہ طلبہ اکرام جاگتے ہیں۔ تو یہ پورے دن کے ان طلبہ اکرام کی روٹین ہوتی ہے۔ ہفتے سے لے کر جمعرات تک یہ 6 دن طلبہ اکرام سبق پڑھتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم ان طلبہ اکرام کو پورے 1 ہفتے کی جو سبق ہوتے ہیں اس کی تیاری کا وقت دیتے ہیں۔ تو اگلا جو آنے والا ہفتے کا دن ہوتا ہے، تو ہفتے کے دن گزشتہ پورے ہفتہ جو پڑھا جاتا ہے اس کا باقاعدہ امتحان ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہفتے کے دن ظہر کے بعد پڑھائی شروع ہوتی ہے، پھر اگلا جو پورا ہفتہ یہ تعلیم ہوتی ہے تو اس کا پیپر آنے والے ہفتے کے دن ہوتا ہے۔ تو یوں الحمدللہ اس 22 دن کے اندر ان طلبہ اکرام کے 3 پیپر ہوتے ہیں، ان کی نمبرنگ ہوتی ہے، مارکنگ ہوتی ہے، وہ سارے تینوں پیپروں کے نمبر جمع کر کے اختتامی تقریب میں آخری دن جو طلبہ اکرام کو سند دی جاتی ہے وہ سارے نمبر اس میں درج کی جاتے ہیں، اور بزرگوں کے دستخط پر مشتمل اور ان کے اس امتحانی نمبرات کو اس میں جمع کر کے وہ سند اکابرین کے ہاتھوں ان طلبہ اکرام کو دی جاتی ہے۔ تو اس دفعہ جو ہماری اختتامی تقریب ہوگی انشاءاللہ وہ اتوار کے دن ہوگی، جس میں اکابرین تشریف لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ اکرام کو 3 وقت کا کھانا، اور یہاں الحمدللہ ادارے کے اندر ڈسپنسری کی سہولت موجود ہے۔ عصر سے لے کر رات گئے تک مستقل 2 ڈاکٹر یہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ طلبہ اکرام کی خدمت کرتے ہیں۔ کوئی طالب علم بیمار ہو اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، مفت علاج معالجہ دوائی دی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی طالب علم کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اسپتال لے کر جانا، چنیوڑ سول اسپتال، پورا نظم الحمدللہ وہ ادارہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور طلبہ اکرام جو یہاں آتے ہیں ان کو کتب، کاپی، قلم یہ جماعت کی طرف سے ہدیتاً دی جاتی ہے، وہ ان کی ملکیت ہوتی ہے۔ اور اختتامی تقریب میں طلبہ اکرام کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے قیمتی کتب کا تحفہ کاٹن کی صورت میں تقریباً اس کی مالیت کوئی 5,000 روپے پر مشتمل ہوتی ہے، کہ چلو 22 دن یہ طلبہ اکرام نے اس پر کورس پڑھا اور اپنے آپ کو تیار کیا، تو جاتے جاتے ایک چھوٹی سی لائبریری بھی کتابوں کی صورت میں ہم ان طلبہ اکرام کو دیتے ہیں کہ پاکستان کے جس کونے میں بھی جائیں تو ان کے ساتھ تحریری مواد بھی ساتھ موجود ہو۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ جماعت ان طلبہ اکرام کی بھرپور خدمت کرتی ہے، اور سالوں سے یہ کورس چل رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ سن کر خوشی کا اظہار کریں گے، 1995 میں یہاں یہ پہلا کورس شروع ہوا تھا، اس سے پہلے یہ ملتان مرکز میں کورس ہوتا رہا۔ تو 1995 سے لے کر یہ 2022 تک اس 30 سال کے اندر الحمدللہ اس وقت تک 13,000 سے زائد
علماء اکرام اس چناب نگر سے اس کورس کے ذریعے استفادہ کر چکے جو پوری دنیا میں قادیانیت کا مقابلہ کریں. بقیہ ملتان مرکز میں 95 سے پہلے جو کورس ہوتا رہا 1947 سے لے کر وہ تعداد ایک الگ ہے. تو یوں بڑی تعداد میں الحمدللہ یہ اکابرین کے تربیت یافتہ ہیں جو پوری دنیا میں ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. جی